میرے سنی بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، محبت کے ساتھ مخاطب ہوں، نفرت کا پیغام نہیں دے رہا، پیار سے پیغام دے رہا ہوں۔ مجلسیں کروانے کا مقصد تبلیغ ہوتا ہے، بندے راضی کرنا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بندے راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول کے چلا جاؤں، چلے لوگ تو خوش ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تمہاری مخالفت بڑھنی شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں کوئی رتبہ دے رہا صدقے ہے۔ بزرگ کہتے ہیں سچ ہمیشہ، میرے اہل سنت بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، چار دیواری میں بیٹھے ہیں، بندے آپس کے اختلافات اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا شیعوں کا مسئلہ جو آپ سے مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی اور بی بی کو حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ اب میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں محبت سے اپنے سنی بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں۔ کسی بھی اہل سنت عالم دین نے یہ نہیں لکھا کہ رسول کی بیٹی دربار نہیں گئی، یہ شیعوں نے جھوٹا پراپیگنڈا کیا۔ وہ کہتے ہیں گئی تھی، بی بی کا حق بنتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ میرا اپنے سنی بھائیوں سے سوال ہے، نعرے میری قوم لگا چکی، داد میں اپنی قوم سے لے چکا، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں اگر نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا تو بی بی نے مطالبہ کیوں کیا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ معاذ اللہ کہنا پڑے گا کہ معاذ اللہ نبی کی بیٹی کا مطالبہ غلط تھا۔ اگر بی بی کے مطالبے کو غلط مانیں گے تو پھر مباہلے والی گواہی بھی غلط ہو جائے گی۔ پھر بی بی نے اپنے حق میں گواہ دیے، بی بی نے گواہی علی کی دی، حسن اور حسین کی دی۔ گواہیاں یہ کہہ کے جھٹلائی گئی ہیں کہ علی شوہر ہے، حسنین بیٹے ہیں، لہذا ان کی گواہیاں قبول نہیں۔ اگر حاکم نے علی کی گواہی قبول نہیں کی تھی تو پھر حکومت علی سے مسئلے پوچھنے کیوں جاتی رہی؟ نہیں، میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اگر علی کی گواہی قبول نہیں تو پھر علی کے فیصلے قبول کیوں ہوئے؟ فیصلوں کو تو ڈھیر ہے جو علی نے کیے، ایسے ایسے مشکل فیصلے، کتابیں بھری پڑی۔ یعنی کہ ایک فیصلہ ہے میری نظروں کے سامنے کہ حکومت کے پاس مولا علی کی حکومت نہیں تھی، حاکم کوئی اور تھا، اس کے دربار میں مسئلہ آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ ایک شخص مر گیا اور مرتا ہوا ایک وصیت لکھ کے چلا گیا ہے، اس وصیت میں اس نے 3 غلاموں کے کہا ہے کہ میرے 3 غلام ہیں، ان میں سے ایک غلام کو میری جائیداد آدھی اور بیٹی کا رشتہ دیا جائے، دوسرے غلام کو آدھی جائیداد جو باقیہ بچی وہ دی جائے، اور تیسرے غلام کو قتل کیا جائے، اور نام کسی کا نہیں لکھا۔ 3 غلام چھوڑ کے گیا ہے، وصیت لکھ کے گیا ہے، ایک غلام کو آدھی دولت بیٹی کا رشتہ، دوسرے غلام کو صرف آدھی دولت، تیسرے کو قتل، نام نہیں لکھا۔ وصیت بھی عمل کروانا واجب ہے، عمل کیسے کروائیں؟ بسم اللہ بسم اللہ، کیا بات۔ حکومت پریشان ہو گئی، تینوں غلام طلبگار تھے، ایک کہتا تھا دولت بھی میرا حق ہے، رشتہ بھی میرا حق ہے، یہ میرے بارے میں کہا، دوسرا کہتا نہیں یہ میرے بارے میں کہا، تیسرا کہتا میرے بارے میں۔ اب اس دولت کو بھی کہیں لے کے جانا ہے، اس بچی کا رشتہ بھی دینا ہے، فیصلہ بھی عدل پہ کرنا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ ڈھونڈو علی کو چھوڑ کے عدل۔ حکومت پریشان، سر جوڑ لیا، کیا کیا جائے؟ آخر یہ طے ہوا ان کا فیصلہ ان پہ چھوڑیں جی۔ ان کا کیا فیصلہ چھوڑیں؟ شریعت کا مسئلہ ہے، حل کرو۔ نبی زندہ ہوتے وہ لمحوں میں حل کر دیتے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، پھر آخر میں بات یہ ہے ہم تخت کے وارث ہیں، علم کے وارث نہیں۔ ہم نے تخت سنبھالا ہے، علم محمد تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ علم محمد کہاں ہے؟ وہ گھر میں بیٹھا ہے، بسم اللہ، نام اس کا علی ہے۔ سرکاری قاصد بھیجا گیا، یا علی دربار میں آئیے۔ حکومت پریشان نہیں، شریعت مشکل میں آ گئی۔ واہ واہ واہ۔ کچھ بندے امیر المومنین کے دربار میں آنے کو تعلقات کے بہتر سمجھنے کی نشانی کہتے ہیں۔
میڈیکل سٹور میں ایک بندہ میڈیکل سٹور اس کے نام ہے, لائسنس اس کے نام ہے, وہ گھر میں گیا کھانا کھانے کے لیے, اپنے بچے کو اس نے کھڑا کیا, اس نے کہا بیٹا صرف تو نے غلے کا دھیان رکھنا ہے, کوئی آئے تو اس کو دینا چاہیے نہ کچھ نہیں. پیچھے سے ایک ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ لے کے آ گیا, اس نے کہا یہ دوائی ہے, بچہ جاہل تھا, اس نے جو ہاتھ میں آئی وہ دے دی. اسے سمجھا کہ شاید سمجھدار ہے, وہ دوائی لے کے چلا گیا, جس کو کھلائی مرض دگنا ہو گیا, مریض زیادہ بیمار ہو گیا, مریض تڑپنے لگا, وہ مریض کو لے کے دوبارہ میڈیکل سٹور پہ آ گیا. جب میڈیکل سٹور پہ پہنچا اس نے کہا کون سی دوائی دی ہے, یہ تو مرنے کے قریب آ گیا. اب وہ جو بٹھا کے گیا تھا وہ بھاگ کے آیا, اس نے آتے ہی صحیح دوائی ڈھونڈنی شروع کی, جلدی جلدی پہلے صحیح دوائی دی کہ مریض بچ جائے. اب اس سے پوچھو کہ دوائی بعد میں دینا, پہلے اس بچے کو پوچھ اسے غلط دوائی کیوں دی, اس کا اس سے بعد میں پوچھوں گا, پہلے مریض بچاؤں. علی بھاگ کے دربار میں اس لیے آ جاتے تھے, ان سے بعد میں پوچھوں گا, پہلے شریعت بچاؤں. اگر شریعت نہ بچائی تو شریعت تو تباہ ہو جائے گی. کیا بات, کیا بات. اب کتنا مشکل مسئلہ ہے, اتنے سمجھدار بندے بیٹھے ہیں یہاں, اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو ہم میں سے کوئی حل کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں. اس کا مطلب کہ 1400 سال کے بعد بھی علم ترقی علی کے بغیر نہیں کر رہا. بے شک, بے شک. واہ واہ. یہی سوال لے کے کسی بہت بڑے پی ایچ ڈی کے پاس چلے جاؤ, اسے کوئی یہ سوال حل کرے, کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم علی کے بغیر کچھ بھی نہیں. ویسے بھی تعلیم میں تے, عین, لام, یہ, میم, یہ 5 حروف ہیں تعلیم کے, ان میں سے درمیان میں علی ہے. علی نکال دیا جائے پیچھے تم بچتا ہے, صرف تم رہ جاؤ گے پیچھے اگر علی نکال دیا. اب سوال آ گیا, امیر المومنین دربار میں, امیر المومنین اے جانشین پیغمبر, یہ سوال آیا ہے, یہ شخص ایک وصیت لے کے کھڑا ہے اور یہ 3. امیر المومنین مسکرائے, مسکرا کے فرمائے ان تینوں کو میرے ساتھ بھیجو. امیر المومنین کا کمبر خیمہ لگا, علی حجرے میں آ کے بیٹھ گئے, فرمایا پہلے کو لے کے آؤ. پہلے کو لے کے آئے, علی نے اپنی تلوار نکال کے اس کے سامنے رکھی, رکھ کے کہا کیسی وصیت کر کے گیا تیرا مالک, کسی کا نام ہی نہیں لکھ کے گیا, اتنی بری وصیت. یہ پکڑ تلوار, جا اس کی قبر کھود, کاٹ دے اسے. اس نے امیر المومنین کی طرف دیکھا, اس نے کہا دولت بے شک نہ دے, رشتہ بھی مجھے نہیں چاہیے, مالک پہ حملہ نہیں کروں. امیر المومنین کی آواز سے دوسرے دروازے سے باہر بھیجو, کمبر اگلے کو بلا. علی بھائی پکڑ تلوار, حاکم کی قبر کھود. ایسی بری وصیت, اسے تلوار اٹھائی, حجرے سے باہر گیا, واپس آ گیا, نہیں یا علی مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. علی فرمائے باہر نکالو, تیسرے کو بھیجو. تیسرا علی نے تلوار دی, تلوار لے کے چل پڑا. علی فرمایا کمبر اس کے پیچھے جا, قبر کھودنے لگے, اسے گرفتار کر لینا. قبر کھودنے لگا تھا, کمبر نے ہاتھ میں کڑی ڈال دی. تینوں کو لے کے علی اپنی ابا کو اپنے دوست پہ ڈالے ہوئے دربار میں آ گئے. ابھی لمحہ نہیں گزرا تھا, ابھی تو لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے تھے. علی آئے, یا علی مسئلے کا کیا بنا؟ فرمایا حل ہو گیا. جس نے انکار کیا تھا علی نے فرمایا آدھی جائیداد دو, رشتہ بھی اس کا ہے. جو آدھے رستے سے واپس آئے نے فرمایا باقی جائیداد اس سے دو, اور جو قبر میں پہنچ گیا تھا اسے قتل کر دو. حاکم نے دے کے کہا یا علی آپ نے اتنی جلدی یہ مسئلہ ایسے حل کیا؟ اللہ نے فرمایا ان کی خون کے رگوں میں چلتی ہوئی وفا نے بتا دیا ہے کہ کس کی معلق کے ساتھ کتنی وفا تھی, کس کی معلق کے ساتھ کتنی وفا تھی. میں نے فیصلہ ان کی رگوں میں اترتی ہوئی وفا کی بنیاد پہ کیا. پورے دربار سے اشش کی آوازیں آئیں, مرحبا یا علی, مرحبا یا علی, مرحبا یا علی. ہر کوئی علی کو داد دے رہا تھا. یہ کمدر نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دے کے کہا کہ جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو کیا جانتا.
वाह 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 सच्चे सच्चे करीब पहुंच गए काम हो चुका। अच्छा जी, कितना पीछे जी? इकबाल हमेशा लेट आता है, लेकिन ये नहीं पता था इकबाल शाह भी हमेशा लेट आता है। चले, इंतजार है बाबा सैयद इकबाल शाह जी का कि वो थोड़ा करीब आ जाए, तो फिर आप बोर तो नहीं होगा जी बात। ये तस्लीम की मंजिल है, क्या कहने, इसे कहते हैं तस्लीम करना। बतूल जब चली गई थी दरबार में, हुकूमत को चाहिए था कि जब ज़हरा ने कह दिया था ना कि मेरा है, इसे तस्लीम करना था। वाह 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 वाह। मरियम से गवाह मांगे गए थे, मरियम ने बेटा पेश किया था, कौम ने मान लिया था। वाह वाह। इसलिए तो ईसाई आज तक बचे हुए हैं। ये जितने मुख्तलिफ शक्लों के आपको जानवर नजर आते हैं, ये अल्लाह ने खल्क कम किए हैं। ये बिगड़ी हुई कौमें हैं जिनकी शक्लें मसख हो चुकी हैं। वाह वाह। हम लोग जो हैं, हम हर मछली नहीं खाते। लोग हमसे पूछते हैं दलील क्या है? क्योंकि वो मखसूस नस्ल है, वो मसक शुदा कौम है। मसक शुदा कौमें आज भी जानवरों की सूरत में यहां पे मौजूद है। ईसाइयों को अल्लाह ने मसक क्यों नहीं किया? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। खुदा चाहता सिर्फ उम्मत पैगंबर को जिंदा रखता। जब इन्होंने ईसा की तालीमात ही छोड़ दी थी, उसे अल्लाह का बेटा कह दिया था, खुदा मसक कर देता। अल्लाह ने मसक भी नहीं किया, दुनिया की ज़ाहरी हुकूमत भी इनको दे दी। मुसलमान आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं और हाकम बन के बैठे हुए। मतवज्जे साहबान मेरी तरफ रहिए। सिर्फ क्यों? इन्होंने मरियम से गवाह मांगा, मरियम ने ईसा पेश किया, इन्होंने मान लिया। मरियम ने एक गवाह पेश किया, कौम ने मान लिया। ज़हरा ने 2 गवाह पेश किए, मान लेना चाहिए था। कह देते कि बीबी तू आ गई है दरबार में, मैं अहले सुन्नत भाइयों से मोहब्बत से बात कर रहा हूं, कोई तानो तशनई नहीं कर रहा, कोई तनस के तीर नहीं चला रहा, मोहब्बत से बात कर रहा हूं। आज भी मदीने में चले जाओ, रसूल की कब्र है, किसी भी पूछो ये रसूल की कब्र कहां है, वो कहते रसूल के घर में। घर में कहां है? वो कहते रसूल बीबी आयशा के हुजरे में दफन है। अच्छा, तो आपने ये लफ्ज कहा कि बीबी का हुजरा, तो रसूल तो जो छोड़ के जाते हैं, रसूल तो विरासत नहीं छोड़ के जाते। हुजरा बीवी की मलकियत हो सकता है, बाग ज़हरा की मलकियत नहीं हो सकता। मेरे सुन्नी भाइयों, जमाने जाहिलियत में लोग बेटियों को दफन करते थे। बेटी को मनहूस समझा जाता था। घर में बेटी पैदा होती थी, बेटी दफन हो जाती थी। जिसके बतन से पैदा हुई उसे घर से निकाल दिया जाता था कि यह मनहूस औरत है जिसने बेटी को जन्म दिया। बेटियां दफन करने वाले मुआशरे के सामने मुस्तफा बेटी के एहतराम में उठ के खड़ा हुआ है। इज्जत दी बेटी को। मतवज्जा मेरी बात की जानब रहिएगा, मैं बिल्कुल मुतसिल रहूंगा। आंखें अगर बरस पड़े तो बरसती रहने दीजिएगा। बेटी को आज हम अपनी बेटियों को हक देते हैं। ये हक हमसे किसने दिलवाया? रसूल। रसूल ने बेटी की इज्जत भी करवाई, बेटी को हक भी दिलवाया। मेरे सुन्नी भाई, मजलिस पूरी भूल जाना, लेकिन आज रात को बिस्तर पे बैठ के इस नौकर की यह बात जरूर याद रखना, जिसने कायनात की हर बेटी को हक दिलवाया था, उसकी अपनी बेटी हक से महरूम चली। पेकी जागीर में बेटियों का हक होता है, विरासत में बेटी हिस्सेदार होती है। हां, फिर हमारे घरों की तहजीब ऐसी है कि अक्सर बेटियां भाइयों को हक छोड़ देती है उनका शरई तौर पे, अगर वो मांगे तो उनका हक है। लेकिन शरीफ बेटियां ये कहती हैं, नहीं, मुझे मेरे घर से मिल गया है, मैं अपने घर में बड़ी खुश हूं,
मेरे बाप की जगीर है, मेरे बाप के बेटों को नसीब हो। बहनें अदालत में जाके बयान देती हैं, जज पूछता है बेटा अपनी मर्जी से दे रही हो, वो कभी खुशी से दे रही। मेरे भाई का बख्त सलामत रहे, मेरे बाप की जगीर।